السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ تیسرا رکوع سورہ اعراف کا پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا تفصیلی جائزہ انشاءاللہ لیں گے۔ اور سورہ اعراف، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اس گروپ کی دوسری مکی صورت ہے جس کا اصل مضمون التذکیر بایام اللہ ہے، اللہ کی وہ بڑے بڑے دن جس دن اس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا، قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم مدین، یہ ساری کی ساری قومیں جو ہیں وہ نسیہ منسیہ کر دی گئی اور قرۂ ارض سے اس کی صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان تک اکھاڑ کے بھیج دیا گیا، اور نام و نشان اکھاڑ کے اس وجہ سے پھینکا گیا کیونکہ ان کے اندر اللہ کی نافرمانی اور معصیت کوٹ کوٹ کے بھر گئی تھی۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کا یوں سمجھیے کہ شکار ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ اخلاقی گراوٹ آتی ہے یا کچھ ایسے شرکیہ عقائد آتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی اس نورانی راستے کی وہ اتباع کر نہیں پاتے۔ انہی شرکیہ عقائد میں ایک اور شرکیہ عقیدہ جو ایک طریقے سے مشرکین عرب نے اپنے اوپر جان بوجھ کر اپنا لیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب 1450 سال پہلے حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ میں طواف ہوتا تھا اور عمرے یا حج کے لیے باقاعدہ طواف ہوتا تھا اور خانہ کعبہ کے گرد لوگ گھومتے تھے عبادت کی نیت سے، تو اس میں ایک ان کا جو عقیدہ یہ بھی بیٹھ گیا تھا کہ مادر ذات برہانہ ہو کر، مرد اور عورت برہانہ یعنی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اس کو وہ اپنے لیے بہت ایک تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ تو بہت تقوی والی چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو بہت اللہ کو محبوب ہے اور پسند ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم عطا فرمایا ہے، جب ہم لوگ ماں کے پیٹ سے نکلے تو ہمارے اوپر تو کوئی لباس نہیں تھا، یہ لباس خام خواہ ایک تکلف ہے جو کہ انسان اپنے اوپر ڈھانپ لیتا ہے، اور خام خواہ کیوں ایک دوسرے سے شرمگاہوں کو ایک چھپایا جا رہا ہے، اللہ نے تو ایسا کوئی کام نہیں کرا۔ اب دیکھیں کتنے آپ لوگ کو باتوں سے بھی لگ رہا ہوگا کہ کتنے حسین ان کے خیالات ہیں، لیکن ایسا کوئی عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہیں رکھا۔ شرم گاہیں ظاہر بات ہے ایک دوسرے کی محفوظ ہونی بھی چاہیے اور ایک دوسری شرمگاہوں سے پردہ بھی ہونا چاہیے، الا یہ کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو۔ لیکن اگر شوہر اور بیوی کا بھی رشتہ ہے تو عام طور پہ اس کو پبلکلی اس طرح ڈسکلوز تو نہیں کرنا چاہیے۔
تو اللہ نے تو ایسی کوئی سنت یا شریعت یا کتاب میں ایسا کوئی حکم ان کو نہیں دیا تھا. یہ جان بوجھ کر انہوں نے اپنے اوپر ایک دین میں جس کو کہتے ہیں غلو پیدا کر دینا، اضافی چیز بدعت کرا دینا، انہوں نے یہ کری. اور واقعتاً آج سے 1450 سال پہلے وہ لوگ ایک دم برہنہ طواف، ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اس کو اپنے لیے بہت اونچی چیز سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں. یہاں اس حکم کی دیکھیں تردید ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لباس پہنا کرو، لباس تمہارے لیے ایک زینت بھی ہے، اور تمہاری ان شرمگاہوں کو چھپانے کا ایک اصل ذریعہ اور موجب بھی ہے. اب دیکھیں یہاں آیت جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 26 سے، اور آج کے رکوع کی مناسبت سے یہ تیسری نشست ہے سورہ الاعراف کی. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج لیٹ ہم لوگ اس لیے ہو گئے کیونکہ بیچ میں کچھ امپورٹنٹ کام بھی تھے، کچھ اہم کام تھے، ان کو بھی انجام دینا تھا. تو بسم اللہ کرتے ہیں. آئی ایم شیور آپ لوگ اتنے نہیں ہیں آج تعداد میں، لیکن ریکارڈنگ سنیں گے سب کے سب کل انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ اصل مشن تو یہی ہے کہ کوئی دن بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مس نہ ہو تو اچھا ہے، کیونکہ اصل ٹارگیٹ یہی ہے کہ اگلے سال رمضان شریف سے پہلے درس قرآن کا اختتام ہو جائے انشاءاللہ، تاکہ پورا قرآن مجید اللہ کے حکم سے ہی مکمل ہو جائے، اور ہم لوگوں کو انشاءاللہ کچھ اس کا سمجھنے کا حق ہم لوگ تھوڑا بہت ادا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا، اے بنی آدم، قد انزلنا الیکم لباسا. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے کہ اے بنی آدم، یعنی یہی بنی آدم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی پوری نسل. قد انزلنا علیکم، ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا، لباس پیدا کیا، یواری سواتکم وریشا، جو کہ تمہاری پردہ داری بھی فرماتا ہے، اور نہ صرف پردہ داریوں کو چھپاتا ہے یعنی شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے، بلکہ وریشا اور موجب زینت بھی ہے. اس میں تمہارے لیے زینت کی بھی سامان ہے، آسائش کا بھی سامان ہے. اس کو پہن کے اور نکھار کے اپنے جسم کو تم، مطلب جسم کی اول تو یہ ہے کہ ستر پوشی ہو جاتی ہے، پردہ پوشی ہو جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے کوئی اچھا بندہ ہے، ویل آف ہے اور نیک بھی ہے تو وہ اور اچھا خوبصورت لباس پہنتا ہے. تو اس میں تو تمہارے لیے ایک موجب زینت بھی ہے، مرد عورتوں کے لیے زینت بھی ہے، تمہاری پردہ داریوں کو بھی چھپاتا ہے. تو اس کو پہن کے طواف کیا کرو. اصل کہنے سے مراد یہی ہے، کیونکہ ان کے اندر جو فاحشہ حرکتیں آ گئی تھیں، ان ساری چیزوں سے یہاں تردید کر کے روکا جا رہا ہے ایک طریقے سے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے جو لباس پیدا کیا ہے اس لباس کو پہنا کرو، تاکہ نہ صرف یہ کہ شرمگاہیں چھپ جائیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے تم لوگ اٹریکٹ نہ ہوا کرو، بلکہ وہ ریشہ بھی ہے، موجب زینت بھی ہے. ہاں یہ معاملہ ہمارا الگ ہے کہ جب ہم انسانوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو بغیر کپڑوں کے بھیجتے ہیں، یہ معاملہ تو اور ہے، الگ ہے. لیکن ظاہر بات ہے جب انسان میچیورٹی اور بلوغت تک پہنچتا ہے اس کے بعد اس کو سطر کا چھپا دینا جو ہے لازم ہے. اور مردوں کا سطر تو آپ لوگ کو معلوم ہے، ناف سے لے کے جو ہے آلموسٹ جو پنڈلی کے نیچے والا حصہ ہے، یعنی ٹخنوں سے تھوڑا اوپر، یہ چھپا رہنا ضروری ہے. اور عورتوں کا تو پورا جسم چھپا رہنا ضروری ہے، سوائے یہ کہ چہرہ اور ہاتھ یعنی ہتھیلی دکھائی جا سکتی ہے، اور بس یہ کہ ٹخنے کے نچلے حصے گا، لیکن باقی تو پورا جسم عورتوں کے لیے نہ صرف زینت بھی ہے، بلکہ ظاہر بات ہے اس پہ لباس کی ایک پوشاک ہو تو ان کی شرمگاہوں کو چھپانے کا بھی اصل مؤثر ذریعہ بھی ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ہاں اس سے ایک اوپر کی بھی شے ہے، اور وہ ہے تقوی کا لباس، جو کہ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ اس سے بڑھ کر ہے، اس سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ خوبصورت ہے. یعنی یہ لباس جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا لباس ہے. اور تقوی آتا ہے خوف خدا سے بچ جانا، اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا. گویا ایسے لباس بھی پہن کے اگر عورتیں برہانہ نظر آئیں، اتنا تنگ لباس ہو کہ عورتیں ننگی نظر آ رہی ہوں اور عورتیں جو ہیں ان کی زیبائش نظر آ رہی ہو، اسی طریقے سے جو نصیب و فراش جو پورے جسم کے ہیں وہ سب نظر آ رہے ہوں، تو اس میں کوئی تقوی نہیں رہتی. پھر تقوی یہ ہے کہ پراپر ایسا جسم ہو جو کہ فیگر کو ہائی لائٹ نہ کر رہا ہو، اور ان کی جو ہے وہ زینت کو چھپا رہا ہو، اسی طریقے سے ان کی شرمگاہوں کی بھی حفاظت فرما رہا ہو. یہ اچھا لباس ہے. تو اس سے اوپر کا لباس اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقوی کا لباس ہے وہ زیادہ خیر ہے، زیادہ اچھا ہے، زیادہ بھلا ہے تمہارے لیے. تم لوگ کو آخرت میں اخروی نجات کا بھی ذریعہ بنانے میں مدد دے گا، مؤثر ثابت ہوگا، اور وہ تقوی کا لباس ہے. یہاں غور کریں کہ سورہ بقرہ میں بھی یہی آیت تھی، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، لباس کا جملہ وہاں پہ بھی آیا تھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد بھی عورتوں کے لیے لباس ہیں اور جو بیویاں ہیں وہ بھی شوہروں کے لیے لباس ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس لباس میں اگر تقوی نہ ہو تو شادی شدہ جیسی زندگی بھی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ فساد
اور گمراہی کا ایک ذریعہ بن جائے گی، اور آنے والی نسل اس کے نیچے کبھی جو ہے وہ پنک نہیں سکتی، کبھی پناہ نہیں لے سکتی، کبھی سکون اور چین کا سانس نہیں لے سکتی، جب تک کہ اس رشتے میں تقوی نہ ہو، اس لباس میں تقوی نہ ہو۔ چنانچہ یہی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اور عورت جو ہے وہ رشتہ بڑا خوبصورت ہے، اور یہ رشتہ خوبصورت کیوں ہے؟ کیونکہ حضور نے یہی فرمایا کہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تم یہاں جو دنیا میں کاٹو گے وہ وہاں آخرت میں بو گے۔ تو ان مرد و عورت کا مطلب نہ صرف یہ کہ ذہن ایک دوسرے سے ملتا ہو، مزاج ایک دوسرے سے ملتے ہوں، بلکہ ان کے خیالات بھی ایک دوسرے سے ملنے چاہیے تب جا کے، اور ان میں سب سے بڑا خیال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ کی طرف سے اتنی تقوی آ جانی چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کوئی نہ کریں، ہم اللہ کی معصیت کوئی نہ کریں، ہم اللہ کے بڑے بڑے احکامات کو پس پشت نہ ڈالیں، اللہ تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ یہ ہے تقوی، اور یہ سب سے بہتر ہے، ذالک خیر۔ اسی طرح حضور نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گی جو کہ لباس ہونے کے باوجود، لباس پہننے کے ہونے کے باوجود برہانی نظر آئیں، ایسا لگے کہ ننگی کھڑی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی ایک وعید ہے۔ آج جو عورتیں ہیں یہاں پہ، اسپیشلی آج جو فتنہ دجال ایک قسم کا چل رہا ہے کہ ایسے تنگ لباس پہن کے ہماری بیٹی بہوؤں کو دوڑایا جا رہا ہے، چلایا پھرایا جا رہا ہے اس ملک پاکستان اسلامی ریاست میں، تو آپ سوچیں اس ملک کا پھر کیا ہوگا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، یہاں بار بار اللہ فرما رہے تقوی کا لباس، تقوی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ نکاح میں، جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، ایڈریس ہوتا ہے عربی میں، اس میں جو بڑی خوبصورت آیات قرآن مجید سے انہوں نے سلیکٹ کریں، اب دیکھیں یہ حکمت نبوت ہے کہ انہوں نے یہی 4 آیات سلیکٹ کری ہیں جو قرآن مجید میں تقوی کا حکم دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ بھی ایک آیت آپ لوگ پڑھیں گے آگے چل کے۔ تو بار بار تقوی تقوی، بچنا، ڈر، اللہ کا خوف، اور خوف یہ نہیں کہ جس طرح ایک خدا معاذ اللہ غلط شے کو دیکھ کے ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ ایک ڈر اور ایک خوف استاد کا بھی تو ہوتا ہے، باپ کا بھی تو ہوتا ہے، ماں کا بھی تو ہوتا ہے۔ تو جب تم باپ ماں اساتذہ کا خیال کرتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے، جو کہ معبود برحق ہے، اس کا خوف تمہیں نہیں ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں، غور کریں، ذکر کریں، یذکرون، غور و فکر کریں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ تقوی کا لباس بھی تمہارے لیے نشانیوں میں سے ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی کا رشتہ بھی از خود اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے اللہ کی نشانیاں تاکہ یہ لوگ لعلہم یذکرون، کچھ تو سمجھیں، کہاں اپنی زندگیوں کا دار و مدار رکھ کے بیٹھے ہیں، کچھ تو اختیار کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، لا یفتننکم، تمہیں کسی فتنہ میں نہ ڈال دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں کسی گمراہی میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا اس نے تمہارے جد امجد یعنی حضرت آدم اور بی بی حوا سلام علیہ کو جنت سے باہر نکلوا دیا تھا، جو کہ ہم لوگ پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں، جو انہوں نے جنت کا پھل کھایا اور باہر نکل گئے۔ ینزع عنہما لباسہما، ایسی حالت سے کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا، اور نہ صرف یہ لیوریہما سوآتہما، ان کا تو پردہ بھی ان کے اوپر کھول دیا، جو ان کی پوشاک تھی وہ بھی اتروا دی، جس کی وجہ سے ان کی شرمگاہیں آپس میں ایک دوسرے کو نظر آنا شروع ہو گئیں۔ یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ دونوں کے دونوں جو ہیں بی بی حوا اور حضرت آدم جنت کے پتوں کو جوڑ جوڑ کر اپنا لباس دوبارہ بنانے لگے تاکہ شرمگاہیں تو چھپیں۔ تو شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو اپنا کھلا دشمن سمجھو۔ وہ جس طرح تمہارے جد امجد کو ہٹا سکتا ہے جنت میں، کیا اس کی دشمنی تمہارے خلاف نہیں ہوگی؟ کیا اس کی عداوت، اس کا بغض، اس کا کینہ، اس کا حسد تمہارے خلاف نہیں ہوگا؟ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اور یقیناً یہ شیاطین اور وقبیلہ، اس کا لشکر، اس کے یہ جنات، اس کے یہ ایجنٹس، اس کے یہ ڈیولز کا لشکر، یہ بے شک تم کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ انویزیبل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ من حیث لا ترونہم، کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔
وہ جو تم حرکتیں کر رہے ہوتے ہو وہ تو انہی کے وسوسے اندازی میں کر رہے ہوتے ہو نا، انہی کے سبز باغات کے دکھانے کی ایک چکر اور ایک امید میں کر رہے ہوتے ہو، تو وہ تو تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے تو شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق اور دوست اور پشت پناہ اور اولیاء بنا دیا ہے، للذین لا یؤمنون، جو کہ ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں، یعنی جن کے دلوں میں ہی ایمان نہ ہو، جن کے دلوں میں ہی اللہ کی امید نہ ہو ملاقات کی، جن کے دلوں میں اللہ کا کچھ خوف ہی نہ ہو، تو یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اور شیطان دیکھ لیجئے، ہم آپ خود سوچیں نا، رمضان شریف میں شیطان وسوسے زیادہ کرتا ہے کہ کم کرتا ہے؟ میرے خیال سے ہر کوئی جواب دے گا کم ہی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سرکش شیاطین بھی اللہ کے پاس بند ہو چکے ہوتے ہیں، جہنم کی وادیوں میں بند ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو زنجیریں لگ چکی ہوتی ہیں، طوق پہنا دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، یعنی رمضان کے بعد بھی یہی حالت ہوتی ہے نا ہماری، وہ جو 30 دن ہمیں ایمان ملتا ہے اس کی ہوا کہاں غائب ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا عید الفطر کے بعد۔ تو جو شخص ایمان نہیں رکھتا اس کے دل میں خوف خدا اور اللہ کی ملاقات کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، کوئی امنگ ہی نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے، کوئی جستجو ہی نہیں ہے، کوئی آرزو ہی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کو بھی ہم شیاطین جو ہیں انہی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور شیطان کو ان کی دوستی اچھی لگتی ہے، ایسے لوگوں کو شیطان بڑا اچھا دوست ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ لباس، ان 2-3 آیات میں ہم نے کیا کیا امپورٹنٹ باتیں بتائی ہیں کہ یہ شرم ہی اصل چیز ہے، شرم، حیا، جیسا کہ حضور فرماتے تھے کہ جب تم میں شرم نہیں ہوگی، حیا نہیں ہوگی، تو جو چاہو گے کرو گے، جہاں ہاتھ مارنا چاہو گے مارو گے، جس چوری کی جگہ کو آپٹ کرو گے وہاں چوری جا کے کرو گے، جس جگہ زنا کا اڈا بنانا چاہو گے بن جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرم کی بہت اہمیت کرتے تھے، اور نیا لباس پہن کر بھی حضور اکرم یہی دعا پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے وہ؟ الحمد للہ الذی کسانی ما اوری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ زینت، اب یہ زینت جو ہے اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے، حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیویوں کو بھی چاہیے مردوں کے لیے زینت اختیار کریں، مردوں کو بھی چاہیے عورتوں کے لیے زینت اختیار کریں، یہ زینت ہونا بھی تو ضروری ہے۔ یعنی ٹھیک ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسے اتنے نہیں دیے ہیں تو ایٹ لیسٹ صاف کپڑا تو انسان پہن سکتا ہے، اور اگر کسی کو پیسے اچھے دیے ہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ صفات اپنی اپنائے، وہ کیوں نہیں کرتا پھر یہ؟ اور ہمارا معاملہ زینت کے اختیار میں مسجد کے معاملے میں الگ ہے، دنیا کے معاملے میں الگ ہے۔ دنیا میں آپ لوگ دیکھ لیجئے ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کسی پارٹی میں بھی جانا ہو، کسی فنکشن میں بھی جانا ہو، کتنا اونچا ڈریس پہنتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ مسجدوں میں بلاتا ہے پھر ہماری کیا حالت ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، کس طریقے سے پھٹے پرانے اور کپڑے بیکار کپڑے اور گندے کپڑے پہن کے جا رہا ہوتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر مسجدوں میں بھی آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، میرے دربار میں آ رہے ہو، مجھ سے مانگنے آ رہے ہو تو ایٹ لیسٹ کپڑے ڈھنگ پہن کے آؤ، ستر پورے چھپے ہوں۔ کس قسم کے لباس پہن کے آج کے نوجوان مسجدوں میں جاتے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں مشاہدے میں آتی ہے یہ بات، ستر کا کچھ پتہ نہیں ہے، سجدے میں گئے ہیں تو پیچھے پورا گلوٹیل ریجن، بٹکس کا ریجن نظر آ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے شیطان کو اولیاء للذین لا یؤمنون، انہی لوگوں کا دوست اور رفیق بنایا جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں، برائی اور بے حیائی کا کام کرتے ہیں، گندا کام کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے برہنہ مادر ذات جو ہے، مرد عورت ننگے طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، حرم شریف کا، اور سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ اس طریقے کا کوئی بے حیائی اور فحش کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ تو یہ کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو اپنے اسی طریقے پر پایا، جو ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں ان کی ریت ہو رہی ہے، یہی تو ہم بھی کریں گے۔ اور اس سے بھی اوپر کی شے وہ کیا بولتے تھے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں یہی حکم دیا ہے، یہی امر دیا ہے، یہی آرڈر دیا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا۔ ان کی اپنی قیاس آرائی ہے، گمان ہے، وشفل تھنکنگز ہیں کہ جب ہمارے آباء و اجداد ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو، ان کو بھی تو پھر ظاہر بات ہے اللہ کی طرف سے ہی حکم ہوا ہوگا، جب انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا تو ظاہر بات ہے ان کو پھر کس نے دیا، اللہ نے دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، بے حیائی گندی کے کاموں کی تعلیمات نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون،
کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کو تم علم تک نہیں رکھتے ہو، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے؟ ایسی جھوٹی اور گندی بات کیوں تہمت لگا لگا کے اللہ کے آگے پیش کر رہے ہو؟ کیوں اپنی طرف سے کوئی بات جڑ کر اور بٹ کر تم اللہ کی طرف پیش کر رہے ہو؟ ما لا تعلمون، جس کی تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی جڑ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط، آپ نے اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو حکم دیا انصاف کا، ترازو کا، میزان کا، عدل و انصاف کا، قسط کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو۔ کل مسجد، مسجد جس طرح آپ سب کو معلوم ہے سجدہ کرنے کی جگہ، نہ صرف مسجد ظرف مکان بھی ہے بلکہ ظرف زمان بھی ہے، سجدہ کرنے کی بھی جگہ ہے۔ پنج وقتہ پانچ جماعت نماز کی کوشش کیا کریں میں اور آپ کہ مسجد سے ہو سکے، لیکن یہاں انسان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو۔ اللہ کی مسجد میں بھی آؤ تو زینت کے دائرے کے اندر اندر آؤ اور خوبصورتی سے آؤ۔ ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا کرو، بیت اللہ کی طرف کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور عبادت کو اس کے لیے خالص طور پر پیش کرو، خالص اللہ ہی کے واسطے اپنی عبادت رکھو، جزوی عبادت نہیں، پارشل عبادت نہیں۔ یہ نہیں کہ 70% اللہ کی مانی 30% اپنی منوالی، نہیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، میرے دین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آنا ہے تو پورے پورے آنا ہوگا، یہ جزوی نہیں۔ اور جزوی کی دیکھیں سب سے بڑی پکڑ تو ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے تھے، آخری چند رکوعوں میں پہلے پارے کے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے پہ نہیں لاتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو اس شخص کا معاملہ ایسا کیا ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں ہم اس کو ذلت اور خوار کر دیں گے، مسکنت ڈال دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو اس کو شدید عذاب میں اللہ جھونکے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس سے خبیر ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مخلص ہو کے آؤ، جزوی نہیں، پارشل نہیں، بلکہ 100% آج میں اور آپ عزم مصمم کر لیں کہ 100% انشاءاللہ اللہ کے دین پہ چلنا ہے، پھر دیکھیں راستے کس طرح کھلے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس کے دائرے کے اندر اندر اگر دوسروں کی بھی آپ باتیں مانیں، اطاعت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی نافرمانی نہ ہو۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جبکہ خالق کی معصیت سامنے نظر آ رہی ہو، نہیں، پھر مخلوق کی بھی نہیں سنیں گے۔ والدین ہیں، اچھی بات کہہ رہے ہیں، صحیح بات ہے، آپ ان کے حکم مانیں۔ کوئی آپ کے حاکم ہے، اچھی بات کہہ رہے ہیں، حکم مانیں۔ اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، اچھی بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے دائرے کے اندر اندر کہہ رہے ہیں، بالکل مانیں۔ ہاں لیکن اللہ کے دائرے کو آکیوپائی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر اس کو بائی پاس کر کے اپنا حکم وارد کرنے کی کوشش کریں، پھر نہیں نہیں نہیں، پھر نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اس کی تابع کے اندر اندر، اور یہ تابع کے اندر اندر کیا ہوگا؟ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت کرنی تو ہے لیکن اس عبادت کو خاص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اللہ نے تمہیں شروع میں پیدا کیا تھا بچے کی حالت میں، یہ کیا پتہ یہ عالم ارواح کا معاملہ ہو جہاں ہم سب کی روحوں کو جمع کیا گیا تھا۔ تعودون، اللہ کہہ رہا ہے اسی طریقے سے دوبارہ پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ بات تو بالکل فیکٹ ہے کہ کوئی بھی کام دوسری دفعہ کرنا تو زیادہ آسان ہے۔ آپ ڈرائیونگ اگر دوسری تیسری دفعہ کریں گے تو زیادہ ایزی ہوگی نا۔ آپ پہلی دفعہ ڈرائیونگ کر کے آپ چھوڑ دیجئے تو 1 سال بعد آپ دوبارہ ڈرائیونگ کریں گے، معلوم ہوگا کہ ڈرائیونگ کری یا نہ کری سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں اتنے لوگوں کو کرا کرا کے پیدا اور انسان کے رحم مادر سے نکال کر اتنی زیادہ پریکٹس سے کامل ذات اللہ تعالیٰ، کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ بلکہ وہ تو زیادہ آسان ہے، اور کافر لوگ یہی بات نہیں سمجھتے۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں شروع میں پیدا کیا ہے اسی طریقے سے دوبارہ اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ، تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض لوگوں پر گمراہی واضح ہو گئی، گمراہی کا ثبوت ہو چکا، گمراہی ثابت ہو چکی۔ یعنی جن کے اندر ہدایت طلب تھی انہی کو ہدایت ملی نا، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عمل پر گزاریں اپنی زندگی، اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر اپنی زندگی گزاریں اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے عمل کرنے پر اور ان کے اخلاق پر اپنی سیرت اور کردار کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ 100% نہیں تو 10% تو 20% تو کچھ تو کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے فریقاً ہدا، اللہ تعالیٰ
بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی گمراہی پر حق واضح ہو چکا ہوتا ہے، یعنی گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہوتا ہے. یعنی یہ وہی مرحلہ ہے جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے جو کہ گمراہی خود لینا چاہتے ہیں، جو کہ ہدایت کے قریب جانا تک نہیں چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، ان کے دل، ان کے قلوب، یعنی ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کی عقل سب محو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ جس کے اندر گمراہی ہو، اپنے تکبر کی بنا پہ، اپنے حسد کی بنیاد پر، اپنی گھمنڈ کی بنیاد پر، اپنی چودراہٹ کی بنیاد پر، اپنی انا کی بنیاد پر، حق علیہم الضلالہ، گمراہی واضح کر دیتا ہے ایسے لوگوں پر. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، ان لوگوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر. یعنی معبود تو اللہ کو بنانا چاہیے تھا، دوست اس کو بنانا چاہیے تھا، رفیق اس کو بنانا چاہیے تھا. لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ محبوب، مطلوب اور مقصود تو صرف ذات باری تعالیٰ ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے اور رفیق بنا لیے، شیطانوں کو اپنا دوست سمجھا. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سوچتے رہے، انہم مہتدون، کہ ہم تو سیدھی راہ پر ہیں. ہمیں دیکھو اللہ تعالیٰ اتنی ترقیاں دے رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تو بہت اللہ تعالیٰ نواز رہے، اور تم فقرائے حال ہو. تم جاؤ نا مدینے میں جا کے ہجرت کرو، سارے کے سارے صحابی اور اہل ایمان. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہے، ہم تو ایک دم سیدھی راہ پر ہیں. انہم مہتدون، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. آخر میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم، دیکھیں پھر وہی زینت کا لفظ. اس پورے سورہ مبارک میں شرم و حیا اور زینت کو دیکھیں، زینت کے پہلوؤں کو کتنا اجاگر کر کے پریزنٹ کرا گیا ہے. اے اولاد آدم خذوا زینتکم، تم مسجد کی حاضری میں بھی، عند کل مسجد، مسجد جاتے ہوئے بھی اپنا لباس بطور زینت پہن لیا کرو. یعنی مسجد جاتے ہوئے بھی، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، کہ زینت اختیار کیا کرو. یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اور سطر کا ہوش و نما کچھ احساس ہی نہیں ہے اور چلے گا اللہ کے دربار میں. نہیں، اللہ فرما رہے میرے ہاں بھی آؤ تو بٹن وٹن لگے ہوں، خوشبو، بلکہ باقاعدہ ہر نماز سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشلی عید کے دن خوشبو کا بھی استعمال کرنا مستحب ہے، یہ بھی زینت کا حصہ ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بہت اہم آیات ہیں قرآن مجید کی، کہ اس میں شرم و حیا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. تو مسجد میں بھی آتے ہوئے زینتکم عند کل مسجد، ہر حاضری یعنی عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور اس میں زینت اختیار کیا کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور خوب کھاؤ خوب پیو، ہم نے تھوڑی تم کو روکا ہے، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے اعراف مت کرو، ہے حد سے آگے مت بڑھو، یعنی حد سے مت نکلو، اسراف مت کرو. اور اسراف کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو وہ اسراف ہے. آپ کی ضرورت جو ہے وہ 1 سالن سے پوری ہو سکتی ہے کھانے کے لیے، آپ نے 10 سالن رکھ لیے تو وہ 9 سالن کیا ہیں؟ اسراف ہے. آپ گئے کسی مارکیٹ میں، اب آپ کی ضرورت 10 کپڑوں سے پوری ہو سکتی ہے، پورے 6 مہینے چل سکتے ہیں، آپ اٹھا کے لے آئے 100 کپڑے، تو وہ جو 90 ہیں وہ اسراف ہو جائے گا. ضرورت سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ تو بلکہ آپ لوگ آگے چل کے پڑھیں گے، یہ تو شیاطین کے بھائی کہلاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں آپ لوگ پڑھیں گے یہ آیت. تو حد سے آگے مت بڑھو، بلکہ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے آگے نکل جانے والوں کو. جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، البتہ 2 باتوں سے گریز کرو، اسراف اور تکبر. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی اسراف ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے پورے اعمال میں برکت ختم کر دے گا، اور تکبر ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے اخلاق کو گرانے کا سب سے بڑا ثبوت پیش نظر ہوگا. کیونکہ معلوم ہے آپ سب کو، جس انسان نے تکبر کیا اس کو دنیا میں ہی اللہ نے سزا دی ہے. حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. اور آج ہمارا مرحلہ دیکھ لیں کیا ہے، ہمارا معاملہ دیکھ لیں کیا ہے، ہمارا عالم دیکھ لیں کیا ہے. اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے جو میں اپنے شانوں پہ، کندھوں پہ ڈالتا ہوں. تو اے انسانوں، تم میں سے جو تکبر کرے گا، اپنے آپ کو بہت چوڑا سمجھے گا، تکبر کرے گا، حسد کرے گا، اسپیشلی تکبر، گھمنڈ کرے گا، تو یہ ایسا ہے کہ اس نے میری چادر کو کھینچا ہے، چادر کو کھینچا ہے. اب آپ اور میں اللہ کی چادر پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ اکبر، کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی وعید ہے یار، سوچیں آپ لوگ.
انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھ جانے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حدود کے اندر ہمارے ہی اعمال کو بہت زینت آرائش کرتا ہوا قبول فرمائے، ہمارے اپنے اعمال کو سدھارنے کا ہمیں موقع دے، ہمارے اپنے اعمال کو دین اسلام کی راہ پر لگا کر سیدھے راستے کی طرف چلنے کی ہمت، سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز چوتھا رکوع کریں گے سورہ الاعراف کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو عمل کرنے کی اس پر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔